نے ان کے میڈیا کو بھی ایکسپوز کیا. تو ہمارے ساتھ موجود ہے خاور گھمن, کیونکہ ظاہر آپ کا بڑا تجربہ ہے اخبار سے بھی اور نیوز سے, میڈیا سے بھی, ٹیلی ویژن سے بھی. خاور تھینک یو سو مچ. خاور مجھے بڑے عجیب لگ رہا ہے, دھمکیاں پاکستان کو لگا رہا ہے, پانی بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آخر میں کیا انہوں نے یہ کہ انہوں نے پاکستانی یوٹیوبرز اور پاکستانی چینلز انکلوڈنگ ARY نیوز بین کر دیا. کیا بتاتا ہے یہ ہمیں بھارت کی اپروچ کے بارے میں؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی, جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو جس انداز سے پہلگام واقعے کے حوالے سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی, اس کے اوپر جو انہوں نے حقائق گڑھے اور اس کو انہوں نے اپنے مین اسٹریم میڈیا کا حصہ بنایا, تمام جو ان کے ٹی وی چینلز ہیں وہاں پہ اسپیشل ٹرانسمیشن شروع ہو گئی. تو ہم نے تو کچھ کیا ہی کچھ نہیں ہے, ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس واقعے کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں. تو جرنلزم کے اندر بنیادی جو کام ہوتا ہے کسی بھی میڈیا آرگنائزیشن کا, تو وہ سوال اٹھاتا ہے. آپ کسی بھی واقعے کو لے کے اس کے اوپر اسکیپٹیکل ایک ویو پیش کرتے ہیں کہ اس واقعے کے حوالے سے یہ چند سوالات ہیں, تو اس کو اس انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو مختلف زاویوں سے پہلگام واقعے کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے. جو اصل میں پرابلم صدف یہ ہوئی کہ جب پاکستانی میڈیا نے سوالات اٹھانے شروع کیے, تو جو ود ان انڈیا جو ہے ان کی اپوزیشن ہے, انہی سوالات کو لے کے پھر انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس شروع کر دی. ظاہر ہے جس جگہ کے اوپر واقعہ ہوا ہے وہ جو ہے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے LOC سے, ایک ایسی جگہ جہاں پہ پتا ہے کہ جی ایک ہائی سیکورٹی جو ایریا ہے امرناتھ, جو بھی ان کا وہاں پہ ایک ریلیجیس ایونٹ ہوتا ہے, اس حوالے سے ایک سیکورٹی وہاں پہ موجود ہونی چاہیے. اور یہ کیوں کر ممکن ہو گیا کہ وہاں پہ جو دہشت گرد آئے وہ آرام سے انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ اکٹھے کیا, ان کی آئیڈینٹیٹیز چیک کی بقول ان کے, اور اس کے بعد ان کو انہوں نے وہاں پہ ہلاک کیا اور پتلی گلی سے نکل گئے, اور کہیں ہوا میں وہ تحلیل ہو گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ دہشت گرد کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے. تو بنیادی یہ سوالات ہیں جب ہم لوگوں نے اٹھائے, تو وہ اس کی جو گونج ہے ود ان انڈیا اور پھر انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی آنا شروع ہو گئی. اب ظاہر ہے جو سفارتکار ہیں جن کو انہوں نے اکٹھا کر کے وہ سارا کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر بھی سٹوریز آ رہی ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز ہے کوئی نہیں ہے, مطلب وہی ہے کہ چونکہ آپ سب کچھ گڑھ رہے تھے, من جو ہے گڑت سٹوریز بنا رہے تھے, اس کے اندر کوئی حقیقت تھی نہیں, اس لیے پھر ظاہر ہے وہ جو ابھی بات کر رہے تھے احمد کہ وہ ایک ہاؤس آف کارڈز کی طرح وہ سارے کا سارا آپ کا جو بیانیہ ہے وہ گر گیا. تو اب وہ اس ہزیمت سے بچنے کے لیے پاکستانی چینل یوٹیوب چینل بند کر دیں. آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, کسی نہ کسی طریقے سے انفارمیشن پہنچ جاتی ہے اور اس سے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوگا. میرے خیال میں بڑا ضروری ہے اگر انٹرسپیکشن کرے انڈین گورنمنٹ, اور جس انداز سے ساری دنیا سے ان کو پیغامات بھی جا رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر صدف جو ہے پاکستان کی طرف سے ایک بڑا واضح موقف آیا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کسی بھی نیوٹرل فورم کے اوپر کروا لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس واقعے کے پیچھے ہے تو تحقیقات تو ہونی چاہیے, آپ کروا لیں, اور ہم بالکل اس کے لیے اوپن ہے. جو بھارت کبھی بھی نہیں کرتا, چاہے وہ پہلگام کا واقعہ ہو, چاہے پلوامہ کا واقعہ ہو, بھارت جو ہے شفاف صاف تحقیقات سے ہمیشہ بھاگتا ہے کیونکہ حقائق کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. تھینک یو سو مچ. خاور گھمن ہمارے ساتھ تھے. آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے بھارت میں اس وقت پینک ہے, مودی سرکار اس وقت پینک کا شکار ہو گئی ہے, اور پاکستان کے چینلز کو بند کیا جا رہا ہے, بین کیا جا رہا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ پر بھی نہ دیکھ سکیں, جس میں ARY نیوز بھی شامل ہے, کیونکہ ہم حقائق سامنے لے کر آ رہے ہیں.